میرے جوانوں، کیا ایک ٹیبل، ایک روم اور ایک ساتھ بیٹھ کر جوان مسلم بچیاں بھی ہیں، جوان غیر مسلم بچے بھی ہیں، ذرا سوچ کر بتائیے کیا وہاں تعلیم حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ سرعام عدالت عظمیٰ کے سامنے جا کر کہتی ہے کہ میں فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ پیار کرتی ہوں، میں فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے چاہتی ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ایسے اسلامک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اکرام الحق 786 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر اور لائک تعالی فی السر والعلن وصلی اللہ علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ محترم سامعین کرام، میں اب ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ حضرات اکابر کے سامنے میری گفتگو کرنا سورج کے سامنے چراغ دکھانے کے مانند ہے، مگر چونکہ حضرات اکابر کا حکم ہے اس لیے کچھ دیر میں لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ملت اسلامیہ کے توحید والوں، میں حیران و پریشان بلکہ نادم پشیمان ہوں کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں مسلمانوں کے کن کن فتنوں کا تدارک کروں یا کن کن فتنوں کا ازالہ کروں۔ سامعین باتمکین، جب میں مسلمانوں کی ماضی کو دیکھتا ہوں تو ان کا ماضی روشن و تابناک نظر آتا ہے۔ مسلمان و اسلام ہر دور میں روح و جان نظر آتے ہیں، مگر افسوس صد افسوس، لیل و نہار کی گردش و زمانہ کے نشیب و فراز، لیل و نہار کی تغیرات نے آج کے مسلمانوں کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا، جسے سوچ کر رگے احساس تار تار ہو جاتا ہے۔ الغرض مسلمانوں کے کن کن سبب زوال کو نظر انداز کیا جائے یا کن کن کو منصع شہود پر لایا جائے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں ایک اہم فتنہ ارتداد پر مختصر سے روشنی ڈالوں۔ سامعین کرام، یاد کیجئے 6 صدی عیسوی پر جب عالم انسانیت سسک رہی تھی، گلشن ارضی ماتم کدا بنا ہوا تھا، معصوم دوشیزاؤں کو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا تھا، ان کے زندہ ہوتے ہی ان کے سورج کو غروب میں تبدیل کر دیا جاتا۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے، اگر کوئی اسلام کی مقدس شہزادی حالت حمل میں ہوتی تو اسے ایک گڑھے کے سامنے لا کر بٹھا دیا جاتا، اگر وہ بچی جنتی تو اسے وہیں زندہ زیر زمین دفن کر دیا جاتا۔ مگر میرے نوجوانوں، جب معصوم کی بلبلاہٹ نے عرش کو ہلا کر رکھ دیا تو عرب کے تپتے ہوئے زمین پر ایک ایسے نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے عالم انسانیت کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھے، جنہوں نے معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق دیا، جنہیں معصوم دوشیزاؤں کو زندگی گزارنے کے حقوق دیے، جنہوں نے فرمایا اگر وہ ماں ہے تو ان الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ اے جوانوں، اے لوگوں، سنو کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اگر وہ تمہاری بیوی ہے تو وہ تمہاری عزت ہے، اگر وہ تمہاری بیٹی ہے، اگر وہ تمہاری بہن ہے تو وہ تمہاری گھر کی زینت ہے۔ بے شک۔ لیکن میرے جوانوں، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ کس چیز نے تمہیں اپنے مقصد سے نکالا کہ آج وہ مقدس شہزادی جس کو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا حق عطا کیا، مسکرانے کا حق عطا کیا،
آج وہ شہزادی اسلام کے ہار کو اپنے گلے سے اتار کر سر عام غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ناجائز رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، سر عام غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ماں کے ارمانوں کو کچلتے ہوئے، باپ کی عزت کو اپنے ایڑیوں تلے رونتے ہوئے، بھائی و بہن کی محبتوں پر پانی پھیرتے ہوئے، میری جس میری مرضی کے نعرہ بلند کرتی ہے اور سر عام غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ازدواجی زندگی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ میرے جوانوں، کیا کبھی نے آپ غور کیا کہ یہ تعداد کتنی ہے؟ یہ تعداد 1 نہیں، یہ تعداد 2 نہیں، یہ تعداد 5 نہیں، یہ تعداد 50 نہیں، یہ تعداد 100 نہیں، بلکہ ٹائمز آف انڈیا رپورٹ کے مطابق 2 لاکھ سے بھی زائد مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ناجائز رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ آج اخبار کی سرخیاں ان ناموں سے بھری پڑی ہے۔ آج ہم اور آپ دوسرے کے ماں و بہن کا نام پڑھ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، یاد رکھنا، اگر اب بھی خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے تو کل ہمارے بہن و بیٹی کا بھی دوسرے نام پڑھیں گے۔ میرے جوانوں، ذرا سوچیں تو کہ آخر وجہ کیا ہے جس نے اسلام کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا، جس نے عورت جیسے مقدس و برکت جماعت پر ارتداد کا حملہ کیا؟ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، ہر صبح ایک نت نئی تدبیر بنائی جا رہی ہے، کبھی مخلوط تعلیم کے نام پر تو کبھی جاب کے نام پر غیر محرم کے ساتھ ہونے والے ناجائز تعلقات۔ میرے جوانوں، زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچیوں کو کلمہ اور نماز سکھا دیا، ہم نے اپنے بچیوں کو 1 گھنٹہ مکتب میں بھیج دیا۔ ذرا سوچے تو ہماری بچیوں کی پرورش 5 سے 8 گھنٹے یہودیت و عیسائیت کے اسکولوں پر ہو رہا ہے۔ ہمارے بچیوں کو عصری تعلیم کے ذریعے ہمارے بچیوں کے ایمان کو سلب کیا جا رہا ہے۔ میرے جوانوں، کیا ایک ٹیبل، ایک روم اور ایک ساتھ بیٹھ کر جوان مسلم بچیاں بھی ہیں، جوان غیر مسلم بچے بھی ہیں، ذرا سوچ کر بتائیے کیا وہاں تعلیم حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ اے مسلمانوں، تمہاری ایک طرف اپنے بچیوں کی پرورش کے سلسلے میں یہ بے بسی اور لاچاری ہے کہ وہ فحش اور ریانی کے بھینٹ چڑھ کر عشق مجازی میں مبتلا ہو کر والدین کے امیدوں پر چھری چلاتے ہوئے عدالت عظمیٰ کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی ہے، قوم اور اسلام کے سر کو جھکاتے ہوئے، مسلمانوں اور اسلام کے سرگنوں کرتے ہوئے سر عام عدالت عظمیٰ کے سامنے جا کر کہتی ہے کہ میں فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ پیار کرتی ہوں، میں فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے چاہتی ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو دوسری طرف تمہاری عیش پرستی، تم نے اپنے خواہش تکمیل کے ذریعے اپنے نسل نو کو جلا کر جھلسا رہی ہے۔ تم نے شادیوں کے نام پر کروڑوں روپے اڑا دیے۔ کیا آپ نے اپنے بہن و بیٹی کی عزت و آبرو کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی گرلز ہاسٹل ہے، آپ نے پان، شراب اور گٹکے کے نام پر ہزار روپے اڑا دیے؟ کیا آپ کے پاس کوئی اپنا میڈیکل کالج ہے؟ آپ کا جواب نہیں ہوگا، اور یقیناً نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ ہم نے اگر کسی کے اوپر زور دیا ہے، ہم نے اگر کسی کے اوپر کام کیا ہے تو صرف یہی کیا ہے کہ اپنے قوم کے رہنما علماء کے خلاف،
غیبتیں کی ہے، ان کے خلاف زبان درازیاں کی ہے، چائے کی دکان پر بیٹھ کر بیجا باتیں کرنا ہماری فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ بے شک بے شک۔ مدارس و مکاتب کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، ذلت کی نظر سے دیکھنا آج ہماری عقل مندی کی دلیل مانی جا رہی ہے۔ اے میرے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، یاد رکھنا اگر یہ مدارس و مکاتب مسمار کر دیے جائیں، علماء و صلحاء دنیا سے مٹا دیے جائیں، تو یاد رکھنا آج تک تم اپنے بچیوں کے بارے میں یہ خبر سن رہی ہو تب تم اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو ڈالو گے۔ حق ہے۔ سامعین باتنقین، سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمانوں کی ماضی کو دیکھ کر خوشی مناؤ یا حال مستقبل پر ماتم کرے۔ اے مسلمانوں، تم نے اپنے بچیوں کو پتھر دل بھیڑیوں کے حوالے کیے، تم نے اپنے بچیوں کو ترقی کے نام پر بیکوں پر بٹھائے۔ سوال ہے، اس روئے زمین کی وہ مقدس شہزادی اس کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے چنا۔ اس نے تجارت کی تھی یا نہیں، ساری دنیا اس بات پر گواہ ہے کہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے مال بیچا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے بے حیائی کو فروغ دی تھی؟ الیاذ باللہ، دنیا کا کوئی ملک، کوئی تاریخ پیش نہیں کر سکتی کہ اتنی بڑی تاجرہ ہو کر بھی حیا و پاک دامنی کا منع جو سید الکائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تسلی دے رہے ہیں بوقت ضرورت۔ سامعین کرام، آج ہر برائی ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے ذریعے پروان چڑھ رہی ہے، اس کے باوجود بھی والدین خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اے میرے جوانوں، اے میرے لوگوں، اگر تمہاری غیرت و حمیت تمہارے سینے کو گرما رہی ہے تو یہ عزم کر لو کہ کس طرح تم اپنے نسل نو کی حفاظت کرو گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہودیت و نصرانیت غیر مسلم بھیڑیوں کی طرح نشانے پر کھڑے ہیں کہ کس طرح ہمارے بچیوں کو پیار و محبت کے جھانسے میں لا کر اسلام سے نکالنا چاہتے ہیں، ہمارے بچیوں کو بازار میں ننگا ناچ نچانا چاہتے ہیں۔ اے نوجوانوں، کیا وہ 2 لاکھ سے زائد مسلم بچیاں جو غیر مسلم ہو گئے، مرتد ہو گئے، کہ ان کے والدین نے کبھی ان کے بارے میں سوچا تھا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ اے میرے جوانوں، اگر تبدیلی چاہتے ہو، اگر قوم میں اصلاح چاہتے ہو تو زندہ بننا ہوگا، اپنی زندگی کا ثبوت دینا ہوگا، اپنے اخراجات کو کم کر کے یونیورسٹیاں قائم کرنی ہوگی، مدارس و مکاتب کی طرح اپنے بہن و بیٹی کی آبرو کے لیے گرلز ہاسٹل تیار کرنے ہوں گے، کیونکہ آج کے اس فتنے کے دور میں مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت کے لیے جس طرح ہمیں ایک اچھے عالم کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں ایک اچھے انجینئر، ایک اچھے ڈاکٹر، ایک اچھے وکیل کی ضرورت ہے۔ آپ سب بنائیے، لیکن سب سے پہلے مسلمان بنائیے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ واقعی